السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات انشاءاللہ وقت پر ہو جائیں گے، اور ان انتخابات میں ایسا لگتا ہے کہ ایک ہائیبرڈ سا انتخاب ہوگا، جماعتی بھی ہوں گے اور غیر جماعتی بھی ہوں گے۔ بہت سی سیاسی جماعتیں جن کے پاس ٹکٹ اپنا ہے وہ اپنے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گی، اور تحریک انصاف کو بغیر ٹکٹ کے الیکشن لڑنا پڑے گا۔ ہمارے ملک کی تاریخ تقریباً جتنے الیکشنز ہم نے کیے 1970 کے علاوہ تمام انتخابات متنازع رہے۔ 90 کی دہائی اور 80 کی دہائی کے انتخابات پر تو کیا کہیں، جو پچھلے 10-15 سال میں انتخابات ہوئے 2008 سے شروع ہو کر، کبھی سلیکٹڈ کے نعرے لگے، کبھی RO الیکشن کے نعرے لگے، یعنی تمام انتخابات کسی نہ کسی وجہ سے متنازع ہوتے رہے۔ یہ انتخابات جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ وہ انتخابات ہیں جو انتخابات یا الیکشن کے دن سے پہلے ہی متنازع ہو جائیں گے، اور ہو گئے ہیں۔ جس قسم کے آپ نے واقعات دیکھے، اور اسی میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے ہفتے کے دن دیا، اور اس پر بہت سی متضاد آراء ہیں۔ ہفتے کے دن دیا گیا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے انتخابات سے 15 دن پہلے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا۔ ان فیصلوں پر یا ایسے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تاریخ اپنا فیصلہ دیا کرتی ہے، تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، لیکن یہ فیصلے عموماً متفقہ، غیر سیاسی اور بڑے سیدھے ہوتے ہیں۔ تاریخ ان فیصلوں کو دیکھنے میں اور ان معاملات کو دیکھنے میں بڑی سنگ دل ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگ رعایت برت جاتے ہیں، حالات دیکھ کر درمیانی راستہ بھی لے لیتے ہیں۔ تاریخ کسی کو رعایت نہیں دیتی۔ جن واقعات، ادوار اور حالات کا حوالہ گزشتہ چند ہفتوں میں سپریم کورٹ میں دیا جا رہا ہے یا دیا جاتا رہا ہے، آمریت کے انتخابات ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر، آج بھی سپریم کورٹ ان فیصلوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے تو تاریخ یہ فیصلے کرتی ہے، لیکن اس دفعہ ایک نئی ڈیولپمنٹ، ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ یہاں تو حال ہی اس فیصلے کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے، جو ہفتے والے دن سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کیس 11 رکنی بینچ کا فیصلہ، آرٹیکل 17، جس میں تمام لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالیں، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ دیا گیا۔ اس پر آراء کافی متضاد ہے۔ ہوا کیا، دسمبر کو الیکشن کمیشن نے PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دے دی اور بلے کا نشان واپس لے لیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ 10 جنوری 2024 کو پشاور ہائی کورٹ نے PTI کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایک جماعت سے انتخابی نشان واپس لے سکے۔ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ 13 فروری کو رات گئے سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ تحریک انصاف شفاف انتخابات کے شواہد پیش نہیں کر سکی۔ بہت سی آراء، جیسے میں نے کہا، اس پر سامنے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فیصلہ درست ہے، ٹیکنیکل ہے لیکن درست ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے لیکن درست ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس فیصلے میں فلاز ہیں، کیونکہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو اس طرح اس سے بلہ لے سکے۔ جیسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کا لفظ ہماری سیاست میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل ناک آؤٹ آخر ہے کیا؟ آئین اور قانون میں کسی چیز کی بہت معمولی سی گنجائش موجود ہو، جسے استعمال کرتے ہوئے کوئی بہت ہی ایسا فیصلہ دیا جائے جس کے کانسیکوینس یا نتائج بہت بڑے پیمانے پر ہوں۔ اس کی بہت سی نظیریں آپ کے سامنے موجود ہے۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو نائل کر دینا، انتخابی عمل سے ہی باہر نکال دینا ٹیکنیکل گراؤنڈ پر۔ آپ کو نواز شریف صاحب کا فیصلہ یاد ہوگا، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اقامہ کی بنیاد پر یا ریسیویبلز کی بنیاد پر اس کو ایسٹ کہا گیا۔ اگر آپ بہت ہی تکنیکی طور پر دیکھیں تو شاید وہ ڈیفینیشن بہت سے لوگ سمجھیں کہ وہ ٹھیک بھی ہے، لیکن آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے نواز شریف صاحب کو جو سیاسی طور پر نائل کیا گیا وہ ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ تھا۔ اسی طرح کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان سے اس کو محروم کر دینا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے بنیادی حق رائے دہی سے محروم ہو جائے، یہ اس ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی یہ مثال ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے۔ اس کیس کے 2 پہلو ہیں۔ جیسے میں نے کہا
اگین ٹیکنیکل ناک آؤٹ چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر کسی آپ نے کھانے میں کوئی امیدوار اپنا ایک پلاٹ بھول جائے, اس نے 2 ارب کی ڈیکلریشنز کی ہوں لیکن اس نے 20 لاکھ کی کوئی ڈیکلریشن بھول جائے اور اس کے اوپر آپ کہیں کہ نہیں کیونکہ آپ کو یہ ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی, اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کہتے ہیں. 2 پہلو ہیں اس تحریک انصاف کی کیس کے. ایک انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو قانونی لوازمات تھے جس میں تحریک انصاف نے پارٹی کے انتخابات تو کروائے لیکن مکمل عمل درآمد اپنے آئین پر نہیں کر سکے. جو بہت سی کمی رہ گئی تھی اس کمی کی بنیاد پر انتخابات پر سوال اٹھے. اس پوری کیس میں کہا جاتا ہے وکلا کی کارکردگی پر بھی بڑا سوالیہ نشان رہا. بہت سے کاغذات مانگے گئے جو پیش نہیں کیے جا سکے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں امتیازی سلوک نہیں ہے. پہلا نوٹس تحریک انصاف کی حکومت کے دوران مئی 2021 میں تحریک انصاف کو جاری کیا گیا تھا. اس ہدایات کی تعمیل نہیں کی تحریک انصاف نے. الیکشن رولز کے مطابق ان کو انتخابات کروانے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور 215(5) کو اس میں راغب کیا گیا اور انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے نااہل قرار دیا گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اسی طرف نشاندہی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے نہ امیدوار ووٹنگ ہوئی نہ اس الیکشن میں جگہ کا تعین کیا گیا, جگہ بدلی بھی گئی. جب آخری وقت پر جب یہ الیکشن ہو رہا تھا نامینیشن پیپرز ہی نہیں دیے گئے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا یہ ذکر کرتا ہے یہ فیصلہ سپریم کورٹ. اس کا دوسرا پہلو سیاسی ہے. ان نتائج کی بنیاد پر نہ صرف ایک پارٹی بلکہ اس ملک کے بہت سے کروڑوں عوام شاید بنیادی حق کے رائے دہی سے محروم ہو جائیں گے. آنے والے انتخابات ابھی سے ہی سوالیہ نشان بن جائیں گے. اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی یا کمزور؟ اس ملک میں تو جمہوریت ہمیشہ سے کمزور ہی رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ شاید سیاسی جماعتیں اور سیاستدان خود ہی ہیں جو کہ ایسے مواقع پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاور پالیٹکس کرنی ہے یا اصول کی سیاست کرنی ہے. کیا اس فیصلے کے اثرات اس ملک کے عوام پر نہیں پڑیں گے؟ جو مسائل اس کے بعد آئیں گے سامنے یہ انتخابی نشان نہ دینے پر, ایک تو لوگ ایک آپ کی لٹریسی ریٹ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کم ہے, لوگ نشان پر ٹھپا لگاتے ہیں, سو ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج. دوسری طرف جو ریزرو سیٹس ہیں وہ تحریک انصاف کو اب نہیں مل پائیں گی. 266 کے قریب ریزرو سیٹس ہیں, نہیں مل پائیں گے. آزاد حیثیت میں جیتنے والے لوگ, یہاں پہ تو جو نظریاتی لوگ تھے وہ پریس کانفرنسیں کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کا بڑا ذکر تھا, ہارس ٹریڈنگ بڑھے گی. کیا اس طرح کے انتخابات کے بعد ایک مستحکم حکومت بن سکے گی؟ یہ اب بہت سے بنیادی سوال ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, آئیں گے بھی آنے والے دنوں میں. لیکن ایک بات طے ہے, تحریک انصاف اب بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑے گی. ان کے ہر امیدوار کے پاس ایک مختلف نشان ہوگا اور ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج, اٹس اے میجر ڈس ایڈوانٹیج فار اینی پولیٹیکل پارٹی کہ اس کا انتخابی نشان 25 دن پہلے واپس لے لیا جائے. اس کے پاس تو یہ وقت بھی نہیں کیمپین کر کے اپنے لوگوں کو بتا سکے. لیکن جیسے میں نے کہا تاریخ بھی فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں. حال نے تو پوسٹ مارٹم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کا کر دیا ہے. بہت تنقید ہو رہی ہے اس فیصلے پر کہ اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا, جمہوری قوتوں کو نقصان ہوگا, پروسیس کو نقصان ہوگا. ایک کیس اور بھی چل رہا تھا آج سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کا. وہ لیول پلینگ فیلڈ کیس واپس لے لیا تحریک انصاف نے. انہوں نے کہا جب آپ نے ہمارے سے فیلڈ ہی لے لی تو اب ہم یہ کیس عوام کی عدالت میں لڑیں گے. لطیف کھوسہ صاحب نے کیا سنی؟ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے, تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لی ہے؟ تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے, اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں. تو اس بنیاد پر انہوں نے پٹیشن واپس لی, لیکن ریویو کرنے کا فیصلہ, اپیل دائر کرنے کا فیصلہ اب بھی قائم ہے ان کی جانب سے, تحریک انصاف کی جانب سے. سیاسی جو رد عمل اب تک آیا, مریم نواز شریف صاحب آج بہت خوش تھے. آج کے جلسے میں انہوں نے خطاب کیا, کیا کہا انہوں نے اس پر ذرا سنیں.
آج ہمیں کہو کہ میرا انتخابی نشان ڈنڈا ہونا چاہیے یا میرا انتخابی نشان پیٹرول بم ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو، تاکہ ان کو لگے پتا کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے، لیکن ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا۔ مریم نواز صاحبہ کو میرے خیال ہے بڑی خوشی ہوئی، آج کی جو تقریر میں نے سنی ان کی، مخالف جیل میں سزا یافتہ، پارٹی کے پاس نشان نہیں، اس کا مطلب تحریک انصاف الیکشن میں ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی آج ان کی تقریر 70، 80، 90% تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہی تھی۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ کیا بیانیاں بنائیں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اگلے 25 دن میں اپنی الیکشن کیمپین کریں گے تو اس الیکشن کیمپین کا کرکس کیا ہوگا، کیا بیانیاں لے کر آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ صرف یہ کہ عمران خان اندر ہے اسے مزید اندر ڈال دو، یا کوئی آپ اپنا منشور پیش کریں گے جیسے پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، پاکستان میں منشور ویسے اتنا اہمیت کا حامل ہوتا نہیں ہے، لوگ شخصیات کی بنیاد پر اور سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں۔ علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وکیل تھے تحریک انصاف کے، بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ علی ظفر صاحب السلام علیکم۔ علی ظفر صاحب سے ہمارا رابطہ شاید نہیں ہو پا رہا۔ علی ظفر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلے نہیں آ رہی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو گفتگو کی، باقی جو سیاسی جماعتیں اس پر زیادہ خوش نہیں ہیں اس فیصلے پر، کیا کہا بلاول بھٹو نے اور جماعت اسلامی نے؟ ذرا سنیں۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، میرا تو بہت ہمدردی ہے ان کے ساتھ کہ یہ ہوا کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جمہوریت کی روح کے مطابق یا تو وہ سب کو پھر فیل کرے نا۔ اگر ایک کے خلاف ایکشن لیا ہے، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پراپر نہیں کروایا، تو نون لیگ نے کون سا پراپر الیکشن آج تک کروایا ہے؟ یہ باقی سیاسی جماعتوں کا موقف ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی عموماً، میں کل قائرہ صاحب کو جب فیصلے کے بعد سن رہا تھا تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ پریشانی ہے ان کو، لیکن ٹھیک ہوا ہے، امپریشن یہ دے رہے تھے۔ ٹیکنیکل گراؤنڈ ناک آؤٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا آج پارٹی الیکشن ادھر غلط ہیں تو کل کسی اور جماعت کے بھی نکل آئیں گے۔ علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ظفر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی ظفر صاحب، لائرز کس حد تک ٹو بی بلیمڈ فار واٹ ہیپنڈ؟ آپ سے جو کچھ مانگا گیا آپ نے تو سپریم کورٹ میں جا کے دیا۔ چلیں ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتی ہے سر، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا کہا جب آپ حکومت میں تھے، آپ نے نہیں کرائے۔ وہ مختلف مثالیں بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جمہوریت یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک ہوں، آپ نے نامینیشن پیپرز نہیں دیے، پشاور میں کرنا ہے، لیکن کہاں ہے پشاور میں آپ نے نہیں بتایا، وینیو بعد میں پھر بدل دیا گیا۔ آپ کی غلطی ہے یا آپ کو الیکشن ٹھیک کروانے چاہیے؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ایشو سپریم کورٹ کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ کیا سمبل چھینا جا سکتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے، کیونکہ آرٹیکل 17 جو آپ کا آئین کا ہے وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ آپ کو سمبل آپ سے نہیں لیا جا سکتا۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بے نظیر بھٹو کا کیس بھی بتایا۔ وہ کیس یہ تھا کہ ایک قانون بنا دیا گیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی کو سمبل نہیں ملے گا، تو اس میں بے نظیر بھٹو کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ سمبل نہیں لے سکتے کیونکہ یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے، یہ عوام کا بنیادی حق ہے، کیونکہ سمبل کے ذریعے ہی عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتی ہے، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں جہاں لٹریسی ریٹ ہمارا اتنا زیادہ نہیں ہے اور لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ووٹ کرنا چاہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور ان کے پاس سمبل نہ ہو تو وہ ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کسی صورت میں یہ آپ سمبل ایک پولیٹیکل پارٹی سے نہیں لے سکتے، وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں نہ کرائیں، اس میں کوئی پرابلم ہو، کوئی ارریگولیرٹی ہو، لیکن سمبل نہیں لیا جا سکتا۔ باقی قانون ہے یہ غلط ہے؟ نہیں، دوسری اب ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں نا، پہلا آپ کا یہ سوال تھا۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی آرٹیکل 17 پہ ہی بیسڈ تھا۔ آرٹیکل 17 کہتا ہے
جو سپریم پشاور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت آپ سمبل نہیں لے سکتے، اور پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ الیکشن ایکٹ دیکھیں، الیکشن ایکٹ میں کس جگہ لکھا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے یا انٹرا پارٹی الیکشن میں کوئی مسائل ہوں، کوئی اس میں پروسیجر میں پرابلم ہو تو اس بیسس پہ آپ جو ہے سمبل لے سکتے ہیں۔ الیکشن ایکٹ میں چونکہ کہیں نہیں لکھا اس لیے آپ یہ سمبل جو ہے آپ نہیں لے سکتے۔ یہ دو چیزیں تھیں جو پشاور ہائی کورٹ نے دیکھی اور فیصلے میں لکھی، بڑی ڈیٹیل فیصلے میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آپ نے پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی، اور خوش قسمتی سے وہ پروسیڈنگز لائیو تھیں، اس لیے ان پروسیڈنگز کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں، نہ صرف فیصلے کے بارے میں بلکہ پروسیڈنگز کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی ہے، وہ پوری قوم نے دیکھی ہے۔ آپ کو پروسیڈنگز میں یاد ہے کہ پی ٹی آئی کی کانسٹیٹیوشن کو تو اس طرح دیکھا جا رہا تھا کہ اس کا شک 5.1 کیا ہے، اس میں پینل الیکشن کیسے ہوتے ہیں، اس میں آپ نامینیشن پیپر کس رنگ کے ہوتے ہیں، پولنگ پیپرز کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، ریٹرننگ افسر کون تھے، اس میں یہ ساری ڈیٹیل اس طرح دیکھی جا رہی تھی جیسے وہ کوئی آئین پاکستان ہے۔ لیکن آئین پاکستان کی جو سب سے اہم شک تھی آرٹیکل 17، اس کا ذکر ہی نہیں آرڈر میں۔ سر لیکن وہ آپ کی پشاور ہائی کورٹ نے کہا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی دیکھنا تھا انہوں نے۔ لیکن دیکھیں فار ایگزامپل ہم جو پروسیڈنگز دیکھ رہے تھے، کہا گیا اکبر اس بابر کو ایکسپیل کیا گیا، رؤف حسن صاحب نے انٹرنیٹ پہ ڈال دی لیکن آپ لوگوں کے پاس وہ تھی نہیں، آرڈرز مانگے گئے کہ جی اس کی کوئی، دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں سپریم کورٹ کاغذی کاروائی پر بلیو کرتا ہے، ہوائی فائر پر نہیں۔ مطلب آپ نے کہہ دیا اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ کیوں نہیں ثابت کر سکے یہ سب آپ کے، یہ ممبران آپ کے ہیں یا نہیں ہیں، یا ٹرمینیٹ ہوئے، کیسے ٹرمینیٹ ہوئے، کہاں ہیں، اس کا ڈاکیومنٹ کہاں ہے؟ دیکھیں اس کا جو جہاں تک تعلق ہے ممبرشپ کا، عدالت کو بتایا گیا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، ہم نے ایک رابطہ ایپ بنائی ہوئی ہے۔ آپ ابھی بھی جائیں اپنے چینل پہ ذرا ٹائپ کریں اور وہاں آپ کو نظر آئے گا، اس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا چینل میں، آپ دیکھیں گے کہ اس ایپ پہ کہ کون کون ممبر ہے، وہ ممبرشپ کارڈز، ان کی تصویریں، ان کے ممبرشپ نمبرز اور انہوں نے کب کب پیمنٹس کی، وہ ساری چیز جو ہے وہ چینل پہ اس ایپ پہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو عدالت کو ہم نے کہا کہ آپ یہ رابطہ ایپ دیکھ لیں اور آپ کسی بھی ممبر جو کہہ رہا ہے کہ میں ممبر ہوں اس سے یہ پوچھ لیں کہ کہاں ہے اس کے پاس یہ ممبرشپ کارڈ۔ ہم تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کون ممبر ہے یا نہیں ہے، وہ تو ایپ بتائے گی۔ لیکن سپریم کورٹ نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 4-5 لوگوں کو بلایا اور میرا خیال ہے چائے آفر نہیں کی، لیکن باقی ان سے پوچھا کہ آپ ممبر ہیں، انہوں نے کہا ہاں ممبر ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیا الیکشن لڑنے گئے تھے، آپ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا ہاں ہم لڑنا چاہتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے نامینیشن پیپرز آپ کو نہیں دیے، انہوں نے کہا ہاں جی نامینیشن پیپرز نہیں دیے۔ اس کے بیسس پہ تو وہ یہ فیکچولی باتیں ہیں نا جی، ان سے کہا کہ آپ ممبر ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ اکبر اس بابر تو کتنے عرصے سے اپنے آپ کو فاؤنڈنگ ممبر کہہ کے سارے کیسز آپ کے خلاف دیکھیں وہ ای سی پی میں انہوں نے کیے ہیں، یہ تو یہاں تک آپ کو لائے ثابت کرنا بابر صاحب جی، یہ ثابت کرنا کہ وہ ممبر ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک ٹرائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ میں کسی 4 لوگوں کو بلا کے کر لیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بیسس پہ اس الیکشن کو غلط نہیں سمجھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ جو سیکرٹری جنرل صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے وہ صحیح اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے، اس لیے جس شخص نے الیکشن کنڈکٹ کیا وہ صحیح اپوائنٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ اس ایسپیکٹ کو سپریم کورٹ نے چھوا ہی نہیں، انہوں نے سیدھا ان 4 لوگوں کو یقین کر کے کہا کہ الیکشن درست ہوا ہی نہیں۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کر بھی لیں کہ الیکشن درست نہیں ہوا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سمبل لے لیں اور چلیں؟ آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات کرنی ہے، آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات کرنی ہے، آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کچھ لگانا ہے جو قانون کہتا ہے کہ آپ فائن کر دیں، یا آپ نے ان کو سینکشن کرنی ہے، تو آپ کم از کم جو کروڑا عوام ہے پاکستان کی اس کا حق تو نہ چھینیں آرٹیکل 17 کے تحت۔ سر لیکن یہی تو اصل ڈیبیٹ بحث طلب یہی ہے، آپ ایک طرف آرٹیکل 17 کا ذکر کر رہے ہیں وچ از فیئر، لیکن اسی ملک کا قانون ظاہر ہے، ہم تو قانون نہیں جانتے، ہم صرف پڑھتے ہیں
جب الیکشن کا ایکٹ آپ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن سمبل واپس لے سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ آرٹیکل 17 کا ذکر کرتے ہیں جو آئین پاکستان کا ہے. سو یہ بات تو ظاہر ہے انہوں نے آئین کی بجائے الیکشن ایکٹ کے اوپر ریلائی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور کہا کہ جناب آپ سے سمبل واپس لیا جا سکتا ہے، اور ای سی پی نے جو کیا وہ ٹھیک انہوں نے یہ استعمال کیا اپنا. مجھے یہ بتائیں سر، یہ جو پیپرز بہت سارے نہیں آئے، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے وکلا کی کارکردگی، یو آر سیئنگ ہم کیا کریں، بہت سے کام تو آپ کو یو شوڈ ہیو بین ریڈی ود لاٹ آف دیز تھنگس کہ آپ ان کو پیپر ورک دیتے. اب آپ جا رہے ہیں ریویو میں انلیس کوئی نیا ایویڈنس آپ لے کر جائیں وہاں، ریویو کا فیصلہ تو وہی آئے گا. تو اب آپ پہلی بات کہ آپ جا رہے ہیں ریویو میں، اور ریویو تو پھر یہی فیصلہ آئے گا اگر آپ کو نیا ایویڈنس نہیں دیتے تو. دیکھیں جی، ریویو میں تو ضرور جاؤں گا، کیونکہ اب یہ میری نظر میں جنگ سارے پاکستانیوں کی ہے، پاکستانیوں کی آزادی کی ہے، جمہوریت کی ہے، ان کی بنیادی حقوق کی ہے. اب یہ جنگ ہمارے لیگل آرڈر کی ہے اور یہ سیاسی آرڈر کی ہے. اب یہ جنگ جو ہے اس کو میں نے چھوڑنا تو نہیں ہے، میں ریویو تو کروں گا. اس کا پریکٹیکل اس الیکشن پہ شاید کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ بائی دا ٹائم ریویو آئے گا ٹائم کافی گزر جائے گا، لیکن اس ججمنٹ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں میں سر، لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں نا سننے والوں کو علی ظفر صاحب کہ آپ کے پاس سکوپ کیا ہے ریویو میں؟ لمیٹڈ سکوپ ہے، شاید ایک دن بھی یہ نہ آگے چلیں. وہ کہیں کوئی آپ کے پاس نیا ایویڈنس ہے، آپ کہیں گے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میں اب تھوڑا زیادہ عقل مند ہو گیا ہوں. میں شاید آپ کو اتنی چیزیں نہیں بتاؤں گا ریویو کی، کیونکہ وہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے فیصلے پہ وہ چیزیں پہلے کور کرے. لیکن اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں اور آرام سے بیٹھ کے اپنے لیمن طریقے سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ خود ہی سوچیں گے کہ ہاں اس کا ریویو ہونا چاہیے اور ہوگا. سر یہ بتائیں علی ظفر صاحب، چلیں یہ تو دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ آج کل اب تو ذوالفقار علی بھٹو کیس کا بھی ریویو یا وہ پریزیڈینشل ریفرنس ہے، لیکن تاریخ اپنے فیصلے دیتی بھی ہے اور وہی پھر اصل فیصلہ ہوتا ہے جو لوگ مانتے ہیں. تو یہ تاریخ کی کاغذوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ تاریخ اس کو کیسے دیکھے گی. جیسے میں نے کہا اس فیصلے کا ویسے پوسٹ مارٹم تو حال بھی، یعنی ہمارا پریزیڈنٹ بھی اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے جو کرنا ہے. آپ کو کاشف جی آپ کو میں بتاؤں، میں نے بڑا اس کو ڈیٹیل میں دیکھا ہے، اور اس سے میں اس لیے بات نارملی میں اس طرح بات کرتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ لائیو پروسیڈنگز تھی اور شکر اللہ تعالیٰ کا لائیو پروسیڈنگز تھی، ہر ایک نے دیکھا کہ ایک طرف کیا آرگومنٹس ہو رہی تھیں اور دوسری طرف سے کیا سوالات آ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھا کہ اینڈ پہ ججمنٹ کس قسم کی لکھی گئی. تو میں نے ریئلائز کیا کہ جتنے بھی صحیح سوچنے والے ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے اور مختلف ریزنز دیے ہیں، مختلف وجوہات دی ہیں. لیکن ایک یونینمس ہماری جو دانشور ہیں اس ملک کے، انہوں نے کیا کیا کہا ہے میں نے ذرا دیکھا اس کو. کچھ کہتے ہیں کہ اس ججمنٹ کی وجہ سے انتخابات تباہ کر دیے گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں جمہوریت کو مار ڈالا ہے، قانونی نظام اور سیاسی نظام کو ختم کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کم سے کم عرصے میں اپنی ساکھ کھو بیٹھی ہے اس ججمنٹ کی وجہ سے. کچھ کہتے ہیں کہ جمہوری اصولوں کی یہ شکست ہے. بہت اچھی ایک اور بات کی کچھ لوگوں نے، انہوں نے کہا ووٹرز کے حق مارے گئے ہیں، آئین کی خلاف ورزی ہے. کچھ نے کہا ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ واپس آ گئی ہے، کیونکہ اب آپ کے انڈیپینڈنٹ لوگ لڑیں گے تو آپ سوچیں کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوگی. کچھ نے بڑے اچھے آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 62(1) آرٹیکل جو ہوتا تھا، لیکن علی ظفر صاحب یہ بات آپ بھی ٹھیک ہے کر دیتے تھے، میں نے یہ وہ واپس آ گیا پہلے کر دی کہ اس پہ ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا، لیکن فرنچائزمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ججمنٹ جو ہے ایک پورا سیٹ آف اوپینینز دوسری سائیڈ کا بھی ہے، شاید اتنا زوردار نہ ہو جتنا یہ جس حد تک میں نے دیکھا کہ یہ ویو زوردار ہے کہ نشان دینا چاہیے تھا. لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب الیکشن ایک موقع دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا فرسٹ ٹائم جب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آپ نے دوبارہ الیکشنز کرائے، آپ میرے پروگرام میں تھے، میں نے آپ سے کہا، میں کہا آپ کو پتا ہے کہ ای سی پی تلوار نکال کے کھڑا ہے، آپ نے پھر بھی اس طرح کے الیکشنز کرا دیے. کو تھوڑا سا بہتر کر لیتے الیکشن کو آئین و قانون. الیکشن دیکھیں جی، الیکشن میری نظر میں
الیکشن بالکل درست ہوئے، الیکشن ہوئے، میڈیا بھی ادھر تھا، اور الیکشن اس طرح ہوئے کہ ایک باقاعدہ نامینیشن پیپرز بنائے گئے، جو ایک پینل آیا، ان کا انکنٹیسٹڈ ووٹ ہوا، جس طرح باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو الیکشن ہوا ہے ان اپوزڈ ہوا ہے. میں نے عدالت میں بھی دکھائے کاغذات. لیکن یہ کہہ دینا کہ 4 لوگوں کو بلا لیں اور آپ کہیں پوری پولیٹیکل پارٹی کی الیکشن نہیں ہوئے اور اس پہ کوئی ٹرائل بھی نہ ہو، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. یہ کوئی بھی اگر کہتا ہے تو پھر وہ غلط سوچتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سر، میں اگر آپ سے ممبرز میں دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ 4 ممبرز میرا بھی ویو ہے آج کہہ دوں لینینٹ ویو لینا چاہیے ایسے معاملات میں. عدالتوں کو لینینٹ ویو لینا چاہیے. لیکن اگین آئی ایم آسکنگ یو، کیا آپ کو پتا تھا الیکشن کمیشن تلوار نکال کے کھڑا ہے؟ کہیں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ بہتر الیکشن کرائیں تاکہ انگلی نہ اٹھے، تاکہ یہ اس تلوار کے ساتھ آپ کے ہاتھ یا ٹانگیں نہ کاٹ دے؟ جی بالکل، جس طرح پارٹی کے الیکشنز ہوتے ہیں بالکل اسی طرح کی. اور الیکشن کمیشن نے یہ پوائنٹ یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہا کہ کسی کو نامینیشن پیپرز نہیں دیے گئے. آپ نے الیکشن کمیشن کا آرڈر پڑھا ہے جو پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا تھا؟ جی آپ اگر پڑھیں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہی نہیں. یہ تو سپریم کورٹ نے آ کے اب کہا ہے. نہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا، نہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن کا پورا کیس یہ تھا کہ جس شخص نے الیکشن کرائے وہ شخص صحیح اپوائنٹ نہیں تھا. اب آپ ایک اور بڑی عجیب سی بات ویسے اسی پہ میں آئینی کیس ہے، اے این پی کا کیس آیا سامنے. اے این پی کو جرمانہ کر دیا. میں یہی کہنے لگا تھا 20,000 روپے کا جرمانہ کیا. آج میں نے سنا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی ان کے پاس 5 سال میں بھی وقت باقی ہے. تو جرمانہ کس بنیاد پہ ہوا؟ اور کیا یہ ایگزیکٹلی جی بالکل یہ میں کہنے لگا تھا. ہمارا یہ پوائنٹ، یہ بلکہ اسی دن فیصلہ آیا تھا اے این پی کا، جس کے اندر ان کو تو کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ اپنا الیکشن کرا لیں اس جنرل الیکشن کے بعد، ان دا مین ٹائم آپ جرمانہ دے دیں. اور اس کا جواب دیا گیا کہ جناب وہ بھی ان کے 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے. آپ کی بالکل بات درست ہے کہ اگر 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے پھر جرمانہ کس بات کا؟ جرمانہ تو تب ہی ہوتا ہے سیکشن 208 میں 208 میں جب آپ الیکشن نہیں کرا سکتے، تب جرمانہ ہوتا ہے. اور ایک اور سوال بھی علی ظفر صاحب آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جب آپ لوگوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ دینے کی کوشش کی تو ایک آرڈر آیا ای سی پی کا کہ آپ نہیں کر سکتے. اب ایک پارٹی کا ممبر اگر ہو وہ دوسری پارٹی کے پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہیں. بلاول بھٹو، اور یہ اس کا مطلب بالکل قطعی یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو نکال کے باہر پھینک دے، لیکن مثالیں موجود ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے ممبران چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں. سو یہ جو فیصلہ آیا تو اس کی کیا وجہ بنی اور آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ رائٹ اور رانگ؟ یہ جی سارا جو آپ اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں نا تو یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ اس طرح ٹائمنگ چلے. یہ جس طرح کی سنکرونائزیشن ہو رہی تھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایکشنز میں، وہ اس پہ میں زیادہ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر ایک کو ٹائمنگ نظر آ رہا تھا لائیو کہ اس طرف کیا بحث ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح تھوڑا سا ٹائم ایکسٹینڈ کرتا ہے، دوپہر کو کیا آرڈر پاس کرتا ہے، کس کے گھر جا کے ایک دم ریڈ ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ لائیو چل رہا تھا اور ہم سارے دیکھ رہے تھے. اور جب آپ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایکچولی پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ بہت مقبول ہیں. سو پرابلم مقبولیت ہے لوگوں میں، اور اس مقبولیت کی وجہ سے اگر فیئر الیکشن ہوگا تو پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کو کنٹرول کرنا یا ان کی سیٹیں کم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس کو دیکھتے ہوئے سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں کہ سمبل لے لیا جائے. ورنہ ایک سمبل ایک پولیٹیکل پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن آج تک پاکستان کی سر، لیکن پھر قانون بدلے نا. میں پھر یہ کہوں گا سر، اس طرح کے قوانین موجود ہوتے ہیں، آن پیپر سامنے رہتے ہیں، اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا. وقت آنے پر وہ قانون استعمال ہوتا ہے اور پھر کمپلین آتی ہے سر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر آرٹیکل 17 ہے تو پھر یہ 215(5) ہے جو بھی الیکشن ایکٹ کی استعمال ہوتی ہے، پھر تو یہ ہونی نہیں چاہیے قانون میں. پھر اس کا مطلب اٹ از
اچھا 215(5) کی بات کی آپ نے. 215(5) میں آپ کو ایکسپلین کر دوں 2 لفظ میں. 215(5) جیسا پشاور ہائی کورٹ نے ایکسپلین کیا ہے. 215(5) یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، یعنی کہ اگر جو پارٹی ہیڈ ہے وہ یہ سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیتا، تو پھر آپ اس کو شو کاز نوٹس دیں گے کہ بھئی یہ سرٹیفکیٹ تو دیں. اگر وہ سرٹیفکیٹ پھر بھی نہیں دیتا تو تب آپ اس کا سمبل لے سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایسی پارٹی جو کہ اپنا الیکشن کراتی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹی ہیڈ ہی نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، تو اس کو آپ بات کرتے ہیں، اس کی آپ کہتے ہیں کہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے اتنی اچھی ریزننگ دی. سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ پشاور ہائی کورٹ میں آپ کو نہیں فائل کرنا چاہیے کیس. سر لیکن انہوں نے صرف یہ نہیں کہا، میں معافی چاہتا ہوں، اس میں انہوں نے ان کی وجہ کو بھی رد کیا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے جو وجہ دی تھی، انہوں نے کہا کہ provision of the law was absurd, was uncalled learned judges that the provision of the law was absurd, was uncalled for, particularly when no provision thereof was declared to be unconstitutional. ہاں وہ تو انہوں نے کہا کہ absurd کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو کانسٹیٹیوشن. یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈکلیریشن نہیں مانگا پارٹی الیکشن کو. لیکن سر آپ بتائیں آخر میں چلیں یہ بات اس طرح ٹریٹ کیا کہ بجائے ایک آئینی، بڑا ضروری چیز ہے سمجھنے کی، کہ بجائے ایک آئینی کیس ہے، کانسٹیٹیوشنل کیس ہے، ہیوج کیس ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا کیس ہے، جمہوریت کا کیس ہے، لوگوں کا کیس ہے، اس کو آپ ٹیکنیکل طریقوں سے نہیں استعمال اس کو کر، جیسے سول ڈسپیوٹ ہے کوئی پراپرٹی کا، کہ آپ نے ڈکلیریشن نہیں کی، آپ نے یہ نہیں کیا. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، اور اسی لیے یہ میں جو آپ کو پڑھ رہا تھا ابھی، اتنی ساری جو لوگوں نے باتیں کی ہیں اس ججمنٹ کے بارے میں، وہ مجھے بالکل درست نظر آتی ہیں. میرا خیال ہے جو جمہوریت کے کفن میں جو آخری نیل تھا نا، آخری کیل، وہ اس ججمنٹ نے گاڑ دیا ہے. سر اور اس ججمنٹ کو آپ تاریخ میں نے یاد بڑی رکھے چیزیں گی. دیکھی ہیں ماضی میں بھی، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کی چیزوں سے. اس کو آپ دیکھیں گے، ایک کیس ہاتھ میں لگا تھا. سر مجھے بریک لینی ہے، بریک سے میں اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئکلی 10 سیکنڈ میں کہہ لیں سر. علی ظفر صاحب. جی نہیں، میں بس یہ کہنا چاہتا کہ اس کو ہسٹری جج کرے گی اس کیس کو. اب جی تاریخ جج کر رہی ہے، کرنٹ ہسٹری. میں تو کہہ رہا ہوں کہ حال نے اس کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا، اور تاریخ تو پھر اس کے اوپر بہت کچھ لکھے گی جب لکھے گی. بہت شکریہ علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود، وکیل پاکستان تحریک انصاف کے. میرے ساتھ کنور دلشاد صاحب موجود ہیں. کنور دلشاد صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز؟ وعلیکم السلام. سر اب آپ کا ان کا خیال ہے یہ تو جج ہو ہی نہیں سکتا، فیصلے میں سپریم کورٹ کہہ ہی نہیں سکتی کہ جناب آپ نے الیکشن کرائے کہ نہیں کرائے. آپ کا کیا خیال ہے اس بات پر؟ جناب اس وقت جو فیصلہ، پہلے جو فیصلہ تھا 22 دسمبر کا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا. جی جی. اب جو فیصلہ آیا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 22 دسمبر کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، اس کو انڈورس کر دی، توثیق کر دی. اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اب یہ ظاہر ہے کہ اب اس کی پارٹی انٹر پارٹی الیکشن کے بارے میں جو ڈیفینیشنیں آ رہی ہیں وہ سیکشن 215 کے حوالے سے، 209 کے حوالے سے، یہ سارے معاملات تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کر دیے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں سپریم کورٹ کی بات میں کنور دلشاد صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ایز فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن، اگر آپ اس الیکشن کمیشن کی جگہ ہوتے تو آپ کا ویو یہ ہوتا کہ پارٹی کا سمبل لیا جا سکتا ہے، یا آپ کا ویو ہوتا کہ نہیں جی یہ نہیں لیا جا سکتا، صرف فائن کر سکتے ہیں؟ یہ تو جہاں پہلی بات یہ الیکشن کے پاکستان کے فیصلہ تو ہم نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا، وہ تو 22 دسمبر کو ہو گیا. لیکن سب سے بڑی اہم بات لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کے پاکستان کے فیصلے کی توثیق کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو اس لحاظ سے اب اس پر یہ کہنا کہ دو سیکشن 215 209 کو ہوا دینا درست نہیں ہے. جبکہ الیکشن کمیشن پاکستان جون 2021 سے مسلسل، اس وقت کی حکومت تھے، عمران خان پرائم منسٹر تھے، وہ نوٹس جاری کرتا رہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اور جو آخری نوٹس جاری کیا وہ مجھے پتا ہے اس کا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں کرائیں گے تو آپ کا سمبل لے لیا جائے گا، تو ہم اس پارٹی کا انٹرا جو ہے اپنا واپس لے لیں گے، نشان جو ہے آپ کا سمبل. تب انہوں نے 1 سال کی مہلت مانگی. اب یہ سوال یہ ہے کاشف بھائی صاحب، سر میرے سوال کا ابھی بھی آپ جواب نہیں دے رہے. پہلے آپ یہ کہیں کہ پہلے آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں مجھے بتائیں، آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہم ظاہر ہمیں تو وہی فیصلہ کرنا تھا نا جو سیکشن 215 میں لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کے بعد ہی جو ہے آپ کو سمبل ملے گا، اور اس پارٹی کو سمبل دینے کی جو شرط ہے وہ سیکشن 209 سے منسلک کی ہوئی ہے.
کہ 2 سے 9 میں لکھا ہے اسی پارٹی کو ہم پارٹ دیں گے سمبل جو انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اس کا سرٹیفکیٹ بھجوائے گی. تو سر سرٹیفکیٹ بھجوائے گی نا, یہ تو نہیں کہا کہ اس کو آپ نے اسکروٹنائز کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, اس نے سرٹیفکیٹ بھیج دیا, یہی مانگا گیا ہے اس میں. نہیں یہ تو درست ہے, لیکن مسئلہ سر مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, میں تھوڑی دیر ایک بریک لینے اجازت دے تو ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آپ. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں, ہمارے ساتھ کنور دلشاد صاحب موجود. کنور دلشاد صاحب معافی چاہتا ہوں, بریک پہ جانے کا ہمارے کئی مجبوریاں ہوتی ہیں ٹی وی کی. یہ بتائیے گا, میں نے ایک سوال آپ سے رہ گیا تھا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سرٹیفکیٹ جاری کریں, ان کو نشان دیں, لیکن پھر بھی جب تک سپریم کورٹ کا کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن نے نہیں جاری کیا وہ. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے تھا؟ جناب گزارش یہ ہے کہ ہم نے بھی سارا ججمنٹ پڑھی ہے جو پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا. اس کی حیثیت انہوں نے ایک پوسٹ آفس کی حیثیت دی. انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کے پاکستان کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کو جانچ پڑتال کرنے کے اختیارات ہی نہیں ہیں, جبکہ آپ کا رول پڑھ لیں اس 158 159 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جانچ پڑتال کرے گا جب کوئی شکایت کرے گا. آج خود نوٹس لینے کا تو مجاز نہیں ہے الیکشن کے پاکستان, لیکن جب شکایات آ گئی تو شکایات کی روشنی میں تو انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی. تو اب یہ تو معاملہ تو اگر یہ پشاور ہائی کورٹ سے سمپل الیکشن کے پاکستان کے 22 دسمبر کے فیصلے کو قانون پراب دیتا, ان کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کرتا, تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان سپریم کورٹ میں نہ جاتا. سر لیکن میں نے آپ ہی کیا ایک ٹی وی پروگرام سنا جس میں آپ نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے الیکشن کمیشن کو. اشرف صاحب یہ تو سارے معاملے طے ہو گئے, اب آئندہ کا جو ہم جب محسوس کر میں اس پر تھوڑا سا آپ کو رائے دے دیتا ہوں جی کہ یہ جو آئندہ جو 8 فروری کے نتیجے میں جو اسمبلی آئے گی تو اس قدر اس کے اندر ایک آئینی اور قانونی بحران اس لیے پیدا ہوگا کہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس کا تقرر ہی نہیں کر سکیں گے. اس قدر شدید اس کے اندر پارٹی ہے, تقریباً 224 پر انہوں نے اپنے تحریک انصاف نے اپنے آدمی کھڑے کیے ہوئے آزاد امیدوار کی حیثیت سے, تو وہاں تو اسمبلی میں لیڈر آف دی ہاؤس کا تقرر ہی نہیں ہونا. اور پھر پریزیڈنٹ پاکستان کو آرٹیکل 58 سیکشن 2 کے تحت وہ اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑ جائے گی. سر اس وجہ سے کہ کلیئر میجورٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی کسی کی. ہاں یہ مدد ختم کر دیں آپ, یہ تو ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ آ گیا. اب آئندہ منظر دیکھیں, وہ آئندہ منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اسمبلی جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس کا تقرر نہیں کر سکے گی, اور اس لحاظ 166 ممبر اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. تو اب اسمبلی کے لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے تو پھر اللہ محلہ پریزیڈنٹ پاکستان کو آرٹیکل 58 سب سیکشن 2 کے تحت اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں آگے آپ کو کرائسس دیکھیں, آپ کو کرائسس نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ایک کرائسس نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں کہ اسمبلی میں اتنے آزاد لوگ ہوں گے یا ایسی ایک کھچڑی ہوگی کہ جس کی وجہ سے شاید یہ نہ ہو سکے. منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ تو ہو گیا, لوگ آزاد چلے گئے, ظاہر ہے مشکلات بڑھ گئی تحریک انصاف کی آنے والے الیکشنز میں, لیکن آج مریم نواز صاحبہ کی تقریر اگر آپ نے سنی ہو اور 70-80% اب بھی تحریک انصاف اور بیانیہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا, میں تو آج کی تقریر سن کے مجھے یہ سوچ رہا تھا کہ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ آپ نون کو ووٹ کس لیے ڈالیں, لیکن یہاں تو پھر بھی ابھی اینٹی تحریک انصاف کیمپین نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی. Were you surprised? Well, I wasn't really surprised. اس لیے قائد صاحب کہ بیچنے کے لیے کچھ خاص ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این سیل کر رہی ہے 2013 سے لیٹ سے 16-17 والا پاکستان. اس بات کو گزرے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں. بیچ میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی, ریکارڈ مہنگائی, بہت سے نمبر آف ایشوز. ٹھیک ہے وہ ایک ٹیکنیکل ہے کہ آپ نے ڈیفالٹ کو ایورٹ کیا, لیکن وہ کتنے لوگوں کو پتا ہے اس بات کا, یا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. بٹ ایشو یہاں یہ ہے کہ جو چیز مسلم لیگ نون بیچ رہی ہے وہ اپنا وکٹم ووٹ بیچ رہی ہے, جو اپنے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ بیچ رہی ہے, اور کیسے جی عمران خان کو لانچ کیا گیا, کیا ہوا XYZ, وہ چیزیں بیچ رہی ہیں. تو اپنا فی الحال بیچنے کے لیے تو کوئی اتنا بڑا سودا ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ویسے, میں نے جو تقریر میں ہم نے سنایا کہ انتخابی نشان ڈنڈا ہونا چاہیے تحریک انصاف کا, کیونکہ 2018 کا الیکشن ڈنڈے کے زور پہ لڑا. یہ نہیں کہا کہ وہ ڈنڈا اب ہمارے پاس ہے. ہاں جی, نہیں وہ مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا جی, وہ ویسے ہی پاس ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ خالی پاس نہیں ہے, وہ چل رہا ہے ڈنڈا. ایک ہوتا ہے کہ ڈنڈا پیسے حالت میں پڑا ہو, وہ ایکٹیو ڈنڈا ہے جو کہ چل رہا ہے اور ہر طرف چل رہا ہے. مطلب اس کو اس کی کوئی ایسا وہ لوڈڈ ہے ماشاءاللہ کہ وہ ہر طرف چل رہا ہے, اور اس نے بڑا نظام
بہتر کر دیا ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اور باقی جو مطلب ظاہری بات ہے وہ ڈنڈے کی طاقت کا تو پتا تھا تحریک انصاف کو, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب ڈنڈا ان کے حق میں نہیں رہے گا تو وہ ان کے اوپر بھی چل جائے گا. تو اور اس طرح چلے گا کہ جتنا پیار تھا اس سے زیادہ پھر وہ ڈنڈا نفرت کا باعث بنے گا. ہاں لیکن مجھے آپ یہ سبق تو پھر بھی نہیں سیکھا ہوگا کسی نے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اس ملک میں سائیکلک پروسیس ہے, سبق کوئی نہیں سیکھتا. الحمدللہ سبق کوئی بھی نہیں سیکھتا خالد صاحب, وہ مار کھا کے یار بندہ سیکھتا ہے. ایوری ون لرنز دا ہارڈ وے, دیٹس واٹ آئی بلیو. اور کوئی ذرا نو لیسنز لرن. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ بڑا آئی ول بی پلیزنٹلی سرپرائزڈ اگر پی ایم ایل این آتی ہے اور بڑا اچھا وقت ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزرتا ہے اگلا آنے والا وقت, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی پھر وہ تھوڑا سا ہوا کھینچا تانی شروع ہوئی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماشاءاللہ اللہ خیر ہے, ہاتھ اتنا سیدھا ہو گیا ہے نا جی کہ سب نے بہتر ہو جانا ہے, بڑا کام بہترین ہو جانا ہے. میں اب اس سے زیادہ آپ کو کیا کہوں. یو بینگ اے لائر, لیٹ می آسک یو دس کوسچن. سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے بھی دیکھا, یور ویو. ایسا بات یہ ہے ٹیکنیکلی if I have to go by the book, PTI had a weak case to defend, ٹھیک ہے جی, ٹیکنیکلی. اور اس میں جو 5 صفحوں کے اندر پی ٹی آئی کی ویکنیسز کو ایلومینیٹ بھی کیا ہے سپریم کورٹ نے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہاں مسئلہ انتخابات کا تھا. مجھے بہت تنقید بھی لوگ اس بات سے کر رہے ہیں میری, لیکن میں مطلب جو بھی کوئی میری بات سن لیتا ہے تو مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کوڈ ہیو اوورٹڈ دس کرائسس. دے کوڈ ہیو سیڈ کہ ٹھیک ہے یار, میجر ریگولیرٹیز, آپ کا الیکشن تو بھائی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم اپ ہولڈ کریں, لیکن کیونکہ آپ کا ووٹر ڈس انفرینچائز ہو جائے گا افیکٹولی, آپ کی جماعت ڈس فنکشنل ہو جائے گی, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹو ہیپن. اور ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ بارنگ ایوری تھنگ سبجیکٹ ٹو دا لا, آپ کو ہم انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑ لیں, لیکن آپ کا الیکشن آپ کو دوبارہ کرانا پڑے گا. دیر آر 1010 ways to go about it نا. وہ ہو سکتا تھا, بٹ somehow I feel کہ یہ کرائسس اوورٹ کیا جا سکتا تھا. لینینٹ ویو لیا جا سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ بڑا بالکل ہارش ویو لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. بہت شکریہ. منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویو تو لے لیا ہے, اب ظاہر ہے تحریک انصاف کی مشکلات. مزید بریک لیتے ناظرین, بریک کا واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے یہ فیصلہ تو اب آ گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ الیکشن بھی سر پہ آ گئے ہیں. 22-24 دن رہ گئے اب الیکشنز میں, کیمپین شروع ہوگی. تھوڑے سے ڈل ہو گئے ہیں الیکشنز, کیونکہ اب مقابلہ جن کا تھا ان میں سے اب ایک فریق تو الیکشن ایسا لگتا ہے اس پورے پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں جس دن الیکشن ہے 8 فروری کا, اس دن کیا ہوتا ہے, کیا طریقہ انصاف افیکٹولی اپنے ووٹرز کے پاس جا کے ان کو یہ بتا پائے گی کہ ان کا امیدوار کون ہے. کہیں بینگن, کہیں درانتی, کہیں بلہ, کہیں بلے باز, کہیں ڈنڈا, کہیں سوٹا, ہر قسم کے ان کے پاس انتخابی نشان ہیں. کیسے